السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد والفرقان الحميد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندے سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندے کو کیا درس دینا چاہتے ہیں، کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ اور جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا بتلانا چاہتے ہیں، کس چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں؟ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت 15 پارے کے 3 صفحے کے پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت کو بتلایا، انسان کی کوششوں کو بتلایا کہ تمہاری کوشش بیکار نہیں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو دوسری آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ دنیا کی حقیقت کو بتایا، جس کے رنگینیوں میں، جس کے رنگوں میں، جس کے جھمیلوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت کو بتایا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے سامنے جب دنیا کی بات آتی ہے تو اس سے مراد دنیا کمانا یا بیوی بچے کے ساتھ، یہ نہیں، دنیا اس چیز کو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے غافل کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے کیا کر دے، غافل کر دے، اللہ سے رشتہ توڑ دے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک یہ دنیا کی محبت ہے جو میاں بیوی تو کیا، اللہ اور بندے کے رشتے کو کیا کر دیتا، توڑ دیتا۔ ایسا جادوگر نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمائیں گے نہیں، بیوی بچے کے ساتھ نہیں رہیں گے، ایسا نہیں جنگل میں جا کر کے زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے اندر تھا،
کہ اپنے بیوی بچے کو رشتہ داروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے اور اس کو دین بولتے تھے. حالانکہ عیسائی مذہب میں بھی یہ کرنا جائز نہیں تھا اور ہمارے اسلام میں تو بالکل جائز نہیں. بیوی اگر اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اولاد اگر اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، رشتہ دار اگر اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، تجارت اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، مزدوری اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، ہماری نوکری اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ کیا ہے؟ دنیا. حب الدنیا راس کل خطیۃ. اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کی محبت. آج کتنے لوگ ہیں ایسے جو یہ دنیا نے جس کو اللہ سے رشتے کو کیا کر دیا، ان کا توڑ دیا، بالکل ایسا توڑ دیا لگتا ہی نہیں کہ اس بندے کو کسی نے پیدا کیا ہے. ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جانا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. وہ لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ. حالانکہ آخرت وہ زندگی ہے جو باقی رہنے والی، لامحدود زندگی جس کی کوئی تیاری نہیں. دنیا کے اندر ہزاروں طریقے کی تیاری اور آخرت کی کوئی تیاری. ہارون رشید ایک مسلمانوں کا خلیفہ گزرا ہے، بڑا خلیفہ. اس کے دربار میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے، حضرت بہلول دانا، بالکل دنیا سے بے خبر. ایک دن ہارون رشید کے دربار میں بہلول دانا بیٹھے تھے. دنیا کی کیا حقیقت ہے جس کے پیچھے ہم لوگ راتوں دن اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے. دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے کلاب ہوا کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہی دنیا سے مراد وہی ہے جو ابھی فرسٹ میں کہہ دیا، وہ چیز جو اللہ سے کیا کرتے ہیں، کافی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی صحابہ کی جماعت کو لے کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں مری چھوٹی سی بکری مری ہوئی پڑی تھی، اور جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے نام سے پوچھا، اس کو کون خریدے گا ایک درہم میں؟ تم میں سے ہے کوئی جو ایک درہم نکال کر دے اور اس کو خرید کر لے کے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کو کوئی ایک درہم تو کیا کوئی فری میں بھی نہیں لے گا؟ ایک درہم تو کیا کوئی فری میں بھی نہیں لے گا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر بھی عیب دار ہوتا. کیوں؟ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں. یعنی جس بکری کے کان چھوٹے ہوتے ہیں اس بکری کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اس بکری کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو بکرا ہوتا ہے اس کا کان کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو ایک درہم تو کیا کوئی فری میں بھی نہیں لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں لے گا؟ کہ یا رسول اللہ، یہ تو مری ہوئی ہے، اس کو کون کھائے گا؟ یہ تو مردار ہے، جس کا کھانا جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی عجیب بات ہے، کتنے ذلیل ہے یہ بکری کا بچہ، اس سے بھی زیادہ ذلیل کہ کوئی ایک درہم تو کیا کوئی فری میں بھی لینے کو تیار نہیں. اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے. اس سے بھی زیادہ ذلیل کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے، جس کے پیچھے راتوں دن ہم بھاگ.
خدا کو چھوڑ کر مسجدیں تڑپ رہی ہیں مسجد کے بندے سے. پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. یہ حال ہے. امت کہاں سے کہاں چلا گیا. جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا حال ہم لوگوں کو ہر روز کا معلوم ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے. کتے کے اندر ایک ایسی صفت ہے لالچی. کتے کے اندر کیا ہے؟ لالچی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے اگر اس کے آزو بازو کتے ہوتے ہیں اس کو کھانے نہیں دیتا، وہ کھانا چھوڑ کر کے اس کو بھگاتا ہے. حالانکہ کھانا اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے، جانور اتنا مرا پڑا ہے کہ وہ اکیلے کھا ہی نہیں سکتا، پھر بھی وہ دوسرے کتے کو شامل ہونے نہیں دیتا. لالچی ہے. آج ہم بھی کیا ہو گئے؟ لالچی ہو گئے. اگر ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو ہم اس کے اندر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم دوسرے کی فکر میں رہتے کہ دوسرا مل جائے. تو دوسرا مل جائے تو ہم کو فکر رہتی کیا مل جائے؟ تیسرا مل جائے. قرآن کریم کی آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہاری دنیا کی سوچ نے، دنیاوی زندگی نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا، لیکن تمہیں اتنا بھی کر. شب برات میں ہمارے بارے میں طے ہو چکا کہ اس سال تو مرے گا، لیکن ہم دنیا سے اپنا اللہ سے دل نہیں لگائے. تو ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا کو ایک چھڑی دیا نکال کر کے، کہا کہ یہ چھڑی اس شخص کو دے دینا دنیا میں جو سب سے بڑا بیوقوف، اس کو دے دینا. یہ چھڑی اس کو پکڑا دینا جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف تمہیں نظر آئے. حضرت بہلول دانا نے اس چھڑی کو لیا اور دربار سے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ بہلول دانا ہارون رشید کے دربار میں پھر آیا. اتنے میں ہارون رشید کہیں جا رہے تھے، ان کی سواری تیار تھی. بادشاہ تھا جن کے آگے پیچھے لاہو لشکر ہوا کرتے تھے. آگے بھی پیچھے بھی، اور آنے سے پہلے شور مچ رہا. اسی وقت بہلول دانا تشریف لے آئے. بہلول دانا جیسے ہی تشریف لائے ہارون رشید سے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا شکار کو جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں. کہا سفر کی کوئی تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ کہا سفر کی تیاری یہ ہے کہ راستے کا کھانا لے چکا ہوں، اتنا کھانا لے چکا ہوں کہ اتنے دن رہیں گے پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا. راستے کے لیے پانی لے چکا ہوں، راستے کا خرچہ لے چکا ہوں، راستے میں کوئی پریشانی آئے گی سب چیز لے چکا ہوں، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی. کہ کتنے دور کا سفر ہے؟ ایک دن کا سفر ہے، دوسرے دن جا کے کیا ہو جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ ایک دن کے سفر کے لیے اتنا کھانا، اتنی سواری، اتنا لاہو لشکر، اور ایک لمبا سفر آنے والا ہے. اتنا لمبا سفر آپ آج تک آسمان کی دوری کسی نے پتہ نہیں لگا پایا. کتنے دور پر، زمین سے کتنی دوری پر کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 500 سال کی دوری ہے. کتنے سال کی؟ زمین و آسمان کے درمیان کتنے سال کی دوری ہے؟ 500 سال کی دوری. اب 7 آسمان ہے اس کے اوپر. کتنے آسمان ہیں؟ اس کے بعد اللہ کا عرش ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا عرش و کرسی ہے جہاں پر اللہ جلوہ افروز ہے. اب ایک آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ، تو کتنے سال کا فاصلہ ہو گیا یہاں سے عرش و کرسی تک. ہارون رشید سے کہا تم ایک دن کے سفر پر جا رہے، اتنا بڑا لاہو لشکر کے ساتھ،
اتنے کھانے کی تیاری، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن ایک دن ایک لمبا سفر آنے والا، اس کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کہا اس کے لیے تو میں نے کیا بھی تیاری نہیں کیا، کچھ بھی تیاری نہیں کیا، اس کے لیے تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بادشاہ بزرگ بادشاہ تھے، اسلامی ناموں میں، مسلمانوں کے ناموں میں ایک دم نامور بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، ہارون رشید خلیفہ۔ انہوں نے دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے اپنی بادشاہیت کو بھی قربان کر دیا۔ وہ بادشاہ کہہ رہے میں نے دنیا کے لیے سب چیز کیا، آخرت کی تو کوئی تیاری نہیں کی۔ حضرت بہلول دانا نے اپنے بیگ سے وہ چھڑی نکال کر کے اس کو پکڑا دیا، کہا کہ مجھے، میری نظر میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، کیونکہ آپ اتنی دور کی سفر کے لیے اتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں، اور اتنا لمبا سفر جانے والے، اور آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ بیوقوف ہے وہ انسان جو دنیا میں پھنس کر زندگی گزارا اور آخرت سے بالکل غافل ہے، خدا سے بالکل غافل ہے۔ ایسے کھا رہا جیسے جانور کھاتے ہیں دنیا میں جیتے، ایسے ہم بھی جی رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ضرورت کی وجہ سے کماؤ، گزارنے کی نیت سے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو برباد مت کرو، جہنم کے اندر مت دھکیلو، دنیا میں رہ کر کے میری عبادت کر کے مجھے راضی کر کے آؤ۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ پوری زندگی اللہ کے لیے لٹا دیے۔ آج ہم لوگوں کو یہ پرانی باتیں نظر آتی، خوب کاروبار کرو میرا بھائی، کون کاروبار کرنے کے لیے منع کر رہا، لیکن اللہ کو بھول کر مت۔ ہم لوگ اتنا بھول گئے، اللہ ہمیں اب ذلیل و خوار کرنے پہ راضی ہو۔ آپ جس ملک میں جی رہے ہیں، اس ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہمارے درمیان جب یہ قومیں اللہ کو بھول گئی، اللہ بھی اس کو بھول گئی، پچھاڑ گئی، یہاں تک کہ آپ کی شہریت کو مٹانے کی کوشش۔ ہم سمجھ نہیں رہے بات، ہم کو صرف بچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ ارے کون ہے وہ؟ اللہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں، ہمارے اندر اتنی یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب بھی جاگ جاؤ مسلمانوں، اب بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ دنیا تو آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، دنیا کو راضی بنانے والے کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تن من دھن کی بازی لگا کر کے اللہ کو راضی کرو۔ ایک مولانا اپنی بیان میں کہہ رہے تھے کہ آج سب سے زیادہ اگر کوئی موبائل میں گیم کھیلتا ہے تو مسلمان کا بچہ ہے۔ ٹائم ویسٹ، ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ، نماز پڑھنے کو فرصت نہیں، لیکن گیم کھیلنے کو ہمارے پاس کیا ہے؟ فرصت، ہمارے نوجوانوں کے پاس۔ یہ میں نہیں کہوں، سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کے بچے موبائل میں ٹائم ویسٹ کرتے۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ میرا پڑھنا لکھنا تو ایک ذرہ نہیں، بس نوجوان ٹائم ویسٹ موبائل میں کر رہے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر ٹائم ویسٹ۔ یہی ہارون رشید کا بیٹا 16 سال شہزادہ ہے۔ 16 سال کا کیا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ شہزادہ ہوتا ہے نا، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہے۔ کتنے سال کا؟ SLC کا بچہ ہے۔ کتنے سال کا؟ SLC کا ہے، 16 سال کا ہے۔ لیکن باپ کی بادشاہت ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں تھی۔
بادشاہت کا شہزادہ کا کپڑا ریشم کا ہوتا ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے ہوا، لیکن یہ شہزادہ کمبل اوڑھتا تھا جو پھٹے پرانے فقیر اوڑھا کرتے نا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، ایسے ہی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایسے بادشاہ بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا ہے بادشاہ۔ یہ بیٹا 16 سال کا بیٹا گدڑی پہن کے آیا اور اوپر کمبل اوڑھ کے آیا چادر کی جگہ، اور بادشاہ، اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے کوئی دربار میں آنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا نا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے بازو میں آ کے بیٹھا، لوگوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، ایسا بادشاہ کا نام برا رہا، بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، دنیا کا بڑا بادشاہ ہے، اور یہ نام برا رہا گدری پہن کے فقیر کی حالت میں آیا۔ لوگوں میں، درباریوں میں جب بات چیت سنی تو اس کے بیٹے کو، باپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ بات یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو سمجھانا چاہیے۔ بیٹے سے سمجھایا، بیٹا تم شاہی لباس چھوڑ کر یہ پھٹے پرانے کپڑے میں کیوں؟ تمہارے پاس شاہی خزانہ ہے، شاہی لباس ہے، سب چیز ہے، پھر بھی تم پھٹے پرانے کپڑے میں موجود ہو۔ باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا، آپ کی بادشاہت تو دنیا میں ہے، میں اپنی بادشاہت دکھاؤں؟ فرماتے ہیں اس کے محل پر ایک کبوتر بیٹھا تھا۔ ہارون رشید خلیفہ کے محل پر کیا بیٹھا تھا؟ کبوتر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان نے بلایا، تجھے پیدا کرنے کی قسم تو میرے پاس ہے۔ فرماتے کبوتر اپنی جگہ سے اڑ کر کے ہارون رشید کے بیٹے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور کہا کہ چلے جا، کبھی بھی ہارون رشید کو اپنا چہرہ مت دکھانا، یہ دربار سے ہمیشہ کے لیے چلا۔ فرماتے وہ کبوتر اسی وقت اڑا اور بادشاہ کے دربار سے کہیں روپوش ہو گیا جو زندگی میں کبھی نہیں۔ اور بادشاہ سے بیٹا کہتا ہے، یہ میری حکومت ہے، اللہ کے فضل سے چرندوں پرندوں نے میری بات کو مانا۔ خیر، بادشاہ سے کہا، میں آپ کے دربار میں نہیں رہ سکتا، آپ دنیاوی لالچی ہیں، آپ ہر وقت دنیا سوچتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اسی وجہ سے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں کہیں اور جا کر زندگی گزاروں۔ دربار سے نکل گیا، شہزادے کی زندگی چھوڑ کر۔ آج کا کوئی نوجوان مائے کا لال ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو پیسہ مل گیا ذرا 14-15 ہزار مل گیا تو سب سے پہلے موبائل خریدے گا، اور اس سے زیادہ مل گیا اور دوسری عیاشی شروع ہو جائے۔ یہ ہمارے نوجوان کے حالات کی آج کی زندگی، جس سے دنیا بالکل، قیامت بالکل سر کے اوپر ہے اور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہندوستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ۔ ہمارے صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کو ہم کیا کرنا، راضی کرنا، ایک ہی علاج، دوسرا کوئی علاج نہیں۔ تو ہارون رشید کا بیٹا کیا ہو گیا؟ دربار چھوڑ کے چلا گیا، صرف ہاتھ میں ایک قرآن لیا اور ماں نے ایک انگوٹھی دی، سونے کی، بیٹا اگر کہیں تجھے مجبوری پیش آئے تو اس کو بیچ کر کے اپنی ضرورت کیا کر لینا، پوری کر لینا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں بھی بڑی نیک تھی زبیدہ، جنہوں نے ایسا نہر کھدوایا کہ آج دریائے فرات جس کو بولتے ہیں، وہ دریائے فرات کو کھدوانے والی اگر کوئی عورت ہے تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ہے۔ اس زمانے میں جب پانی پینے کو آدمی ترستے تھے، اس زمانے میں ہارون رشید کی بیوی نے اس نہر کو کھدوایا جس سے آج لاکھوں لوگ پانی پی کر۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اسی ایک نہر کو حضرت زبیدہ کے نیکی کے لیے رکھ دیا جائے تو کافی۔ ہارون رشید کا بیٹا جب جا رہا تھا، ماں نے دیا اور جا کر کے مزدوری کرنے لگا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں کام سے فرصت ہے، فرصت نہیں، نماز کو نہیں آئے، ذرا ٹائم نہیں مل گیا،
ہماری زندگی شروع ہوئی تھی اس اذان سے جس کی نماز نہیں، اور ہماری زندگی جا کر کے ختم ہو جائے گی اس نماز پر جس کی اذان نہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دنیا میں زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ جب کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کتنے دن دنیا میں زندہ رہے، وہ کہیں گے کہ آدھے دن۔ تو کتنے دن؟ 900 سال زندہ ہونے کے باوجود کہہ رہے میں آدھے دن۔ ہم لوگ تو 60 سال 70 سال، وہ بھی گارنٹی نہیں۔ ہماری زندگی ایک پل کی ہے۔ کتنے کی؟ پانی کا بلبلا ہے ہماری زندگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی سے جب بلبلا چھوڑتا ہے وہ کئی گھنٹوں کئی منٹوں تک رہتا ہے، اس کے بعد فوراً کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ ویسے ہماری زندگی، اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکلا، یہ میرے 900 سال 950 سال زندگی کا کارنامہ۔ ایک دروازے سے نکلا داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکلا۔ اور ہم لوگ بینک بیلنس معلوم نہیں، خدا کو ناراض کر کے کیا کیا نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے دنیا ہمیں پچھاڑ رہی۔ آج مسجد 5 وقت میں روتی ہے کہ آ جاؤ میرے پیٹ کو بھر لو، لیکن مسلمان جگنے کو تیار ہے۔ روزی کما رہا، کبھی بھی برکت ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کو چھوڑ کر کے آدمی کیا کمائے؟ روزی کمائے۔ اپنے اخلاق سے، کردار سے اس ہندوستان کو سیراب کرو۔ تو ہارون رشید کا بیٹا جب چلا گیا دربار سے، شہزادہ تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور جب مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو بازار میں اس کی بھیڑ لگتی ہے اور لوگ آتے ہیں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ آپ کے یہاں تو نہیں، شہروں میں ایسا ہے، بکتے ہیں اس کو۔ اب تو صبح اٹھ کر مزدوری گیا، وہاں سرکل پہ کھڑا رہا اور لوگ اپنے اپنے گھر سے آئے، جس کو اپنے گھر میں مزدوری کرانا ایک کو پکڑا اور لے کے چلا گیا، آج میرے پورے دن کا کام یہ کرے۔ ایسے ہی ہارون رشید کا بیٹا جہاں مزدور لوگ مزدوری کے لیے، کام کے لیے انتظار کر رہے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھ گیا۔ بغداد سے بصرہ چلا گیا، وہاں سے ایک آدمی دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اٹا کٹا ہے، اس کو آ کر کے پکڑا اور کہا کہ میرا کام کرو گے؟ کہاں میں کام کے لیے تو بیٹھا ہوں، کیا کام کرنا؟ کہ میرے دیوار ٹوٹ گئے، گارے مٹی کا کام کرنا۔ ہارون رشید کا بیٹا نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار، لیکن 2 شرطیں۔ کتنے شرط رکھے؟ آج کے نوجوان کے لیے دونوں شرط سبق ہے۔ 2 شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ میں نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا۔ ایک شرط کیا رکھا؟ اس نوکری پہ لات مار دو جہاں نماز کی آپ کو کیا نہیں ملتی؟ فرصت نہیں، لات مار دو، ہونا ہی نہیں ویسی نوکری۔ کیا فائدہ جو وہ نوکری کر کے جس نوکری سے اللہ کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اب جمعے کی اذان کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت۔ تو علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اگر کوئی جمعے کی اذان کے بعد 1 روپے بھی کماتا حرام کا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آیت کی تفسیر میں لکھا اذان کے بعد کوئی فروخت کر رہا حرام کی پیسے کما رہا، اور وہی پیسے اپنے بچے کو کھلائے گا، وہی بچہ اس کو تھپڑ مارے گا کل جا کے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے خطبے کے بعد آتے جس کا رجسٹر میں بھی نام، صرف کھانا پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جمعہ اگر نہیں ہوتا تو ہفتے میں اگر 1 دن لوگوں کی اجتماع کا دن نہیں ہوتا جمعہ، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے جو بغیر نماز کی دنیا سے کیا ہو جاتے تھے؟ چلے جاتے۔ صرف جمعہ کی برکت تھے، کتنے لوگ خالی جمعے کی وجہ سے نماز معلوم ہے۔ کتنے مسلمان ایسے تھے، ایسے ہوتے کہ جو نماز کو ہی نہیں جانتے تھے، نماز کہتے کس کو؟ صرف جمعے کی برکت سے وہ نماز کو جانتے۔ کیا فائدہ وہ کمائی کر کے بھائی؟ جو کمائی ہمارے مرنے کے بعد کام میں نہیں آئے، کیا فائدہ ہو؟ آپ نماز پڑھ کر کے کام کرو، پھر دیکھو روزی میں برکت۔ آپ اپنی نظروں سے اللہ کی برکتیں اترتے ہوئے دیکھو، لیکن ہم چاہتے نہیں، کرتے نہیں۔ ہارون رشید کا بیٹا پہلی شرط رکھا کہ میں
نماز کے وقت کیا نہیں کروں گا، ارے کیا نہیں کروں گا، کون سا کام کر رہا تھا، گارے مٹی کا۔ ارے ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہو چکا، برا نہیں مانیے گا، مسجد کے اندر پینٹنگ کرنے والا بھی نماز کو نہیں آتا، اتنا ایمان کمزور ہو چکا۔ مسجد کے اندر کام کرنے والا مسلمان بھی نماز کو نہیں آتا تو بازو میں سے کہاں سے آئے گا؟ اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو چکا، جو ایمان بازو سے یہاں نہیں لا کے کھڑا کے دیکھ رہا، مؤذن اذان دے رہا، امام نماز پڑھا رہا، سب چیز اس کے نظروں کے سامنے ہو رہا، پھر بھی آدمی کام کرتا، روزی پر لات مارے، اسی روزی پر جو تم خدا کو چھوڑا کہ تمہیں روزی کمانی، کیا فائدہ وہ پیسہ کما کے؟ اتنا کمزور ہو چکا ہمارا ایمان۔ یہ ایمان کل جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ جو ایمان اس دیوار سے یہ دیوار تک نہیں لا سکی، وہ ایمان کل جہنم کی آگ سے بچا سکتی۔ اتنا کمزور ایمان، اتنا کمزور ہو چکا۔ ہارون رشید کا بیٹا گارے مٹی کا کام کر رہا، شرط کیا رکھ رہا؟ گارے مٹی والا کپڑے کو بدل کر کام کرتا ہے، ایک کپڑا پہن کے جاتا وہ پرانے کپڑا پہن کر کام کرتا ہے۔ کیا وہ نماز کو نہیں آ سکتا؟ کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کے ہاں کام ہو جائے، وہ کہے کہ میں نماز کے وقت کیا نہیں کروں گا، ارے کیا نہیں کروں گا، کام اس کو سمجھ میں آئے گا غیر مسلم اس کا مذہب۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے میرے بھائی۔ پرسوں ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے، ایک بوڑھا سا 80 سال کا بوڑھا، ایسے مدد کیجیے لوگوں کی پھر اسلام پھیلے گا۔ 80 سال کا بوڑھا پوچھا لگا رہا ہوٹل میں، کیوں پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں کمائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ گلاس گھوڑا نکال کر کے 20 روپے دیا کسی، اور دینے والا ٹوپی والا تھا۔ وہ بوڑھا ایک بار کی زبان سے کیا کہتا نکال کر کے، مسلمان ہے، آج تک کسی نے نہیں دیا 20 روپے نکال۔ کیوں؟ اخلاق پیش کیجیے، اخلاق، مدد کیجیے، کمائی کا حصہ نکالیے، روزی میں اللہ برکت دے کر کے دیکھیے۔ تو ہارون رشید کا بیٹا ایک شرط تو دیکھا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آج آپ سے نوجوانوں کہتا ہوں، آپ بھی ارادہ کر لیجئے، کسی کے بھی دکان میں کچھ بھی ہو، میں نماز کے وقت کام، نوکری میں رکھنا ہے تو رکھو، ورنہ مت رکھو، میں کہیں اور چلا جاؤں۔ دوسری شرط رکھی کہ میں اتنے پیسے لوں گا، 1 درہم 1 دانک لوں گا، درہم کا چھٹا حصہ 1 دانک، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ وہ شخص کہا ٹھیک ہے، ہارون رشید کے بیٹے کو رکھ دیا، کام پہ چلا گیا۔ اور یہ شخص جو کام پہ رکھا تھا یہ کہیں اور چلا گیا۔ شام کو آیا، دیکھا کہ ایک آدمی نے 10 آدمی کا کام کر دیا، ایک آدمی نے 10 آدمی کا کام کر دیا۔ اکیلا گارے مٹی کھولے گا یا اینٹ لگائے گا، کیا کرے گا؟ دیکھا کہ یہاں اتنا لمبی دیوار کھڑی ہوگی، بہت خوش ہوا اور نکال کر کے 2 درہم دیا۔ نکال کر کے کتنا درہم دینے لگا؟ 2۔ کہا نہیں، میری جتنی شرط لگی تھی اتنے ہی لوں گا، میں 2 درہم نہیں دے سکتا، جتنا طے ہوا تھا اتنا لے کے چلا گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی کیا ایمانداری۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی ایک بوڑھے میاں سے، اور اس کو مسجد میں پکڑ دھکڑ کے لا کے بٹھایا، بولا حضرت تھوڑی دیر رک جاؤ، میں نہا دھو کے آتا ہوں، میرے کپڑے پاک ہیں۔ وہ آدمی وعدے کے مطابق گیا، کپڑے دھویا، کپڑے دھو کر کے وعدے کے مطابق مسجد میں آ گیا۔ ایسے ہی بات چیت چل رہی تھی، دین کی باتیں، دین کی مجلس لگی تھی، بات سنے، اور سنتے سنتے سارے مجلس ختم ہو گئی، سارے لوگ اپنے گھر کو کیا ہو گئے، چلے گئے۔ یہ بوڑھا جو جس کو آرزو منتی کر کے لایا گیا، بوڑھا اٹھ کے نہیں جا رہا، رو رہا بیٹھ کر کے بوڑھا۔ اس کو پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم کیوں رو رہے؟ اب جاؤ، مجلس تو ختم ہو گئی، سارے لوگ گھر کو چلے گئے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس بوڑھے نے آنسو بہاتے ہوئے بوڑھے نے کہا، آج میں 50 سال کے بعد مسجد میں آیا۔ کیا کہا بوڑھے نے؟ 25 سال میں آیا تھا جب میری ماں نے مار ٹھاڑ کے نوجوانی کی حالت میں جمعے کو بھیجا تھا،
اس 25 سال کی عمر کے بعد آج 50واں سال میری عمر ہے، اس کے بعد دوسری مرتبہ مسجد میں آیا، اسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا اللہ کیا کرے گا۔ فرماتے اللہ کو اس 50 سالہ پوری جو زندگی میں اللہ کا نام نہیں لیا، ایک بار صبح لیا تو اللہ کیا کر دے گا اس بوڑھے کو؟ ارے کیا کر دے گا؟ وہاں اتنا رحیم و کریم ہے اللہ، اتنا سال بھٹکتا رہا، 50 سال کے بعد مسجد میں آ کر کے رو لیا، اللہ نے پوری 50 سال کی زندگی کیا کر دی؟ بدل دی۔ یہ ہے ہمارے اللہ۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ فجر کی اذان سو رہا، ظہر کی نماز ہو رہی سو رہا، ایک ایک سب نماز مسجد میں، اور وہاں پر بل کا بل پاس ہو رہا جس کو مسلمانوں کی خبر ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں چاہتے۔ بل کا بل پاس ہو رہا اور مسلمانوں کی اس کی خبر ہی نہیں۔ شہریت ختم ہو رہی، مسلمانوں کی اس کی خبر نہیں۔ اللہ کو راضی کرو۔ ہارون رشید کا بیٹا چلا گیا، ایک دن ہم لیا، پھر دوسرے دن وہ آدمی نے سوچا کہ جا کر کے لے کے آؤں، وہی بڑا اچھا کام کرتا، بلا کر کے لاؤں، ایماندار ہے۔ ایمانداری کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ لڑکا بڑا ایماندار ہے، اس کو کام کے رکھوں گا، یہ بھروسہ مند لڑکا ہے۔ فرماتے ہیں گیا، دوسرے دن تلاش کیا، نظر نہیں آیا۔ کسی نے کہا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ ایک ہفتے کے بعد پھر کام کو آئے۔ ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہے اور 7 دن 6 دن کھاتا، اسی پیسے سے جب ختم ہو جاتا پھر دوسرے ہفتے میں کام کرتا۔ پھر دوسرے دن آیا، وہی ہفتے کے ایک وارم کے بعد آیا تو وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کو لے کے آ گیا اپنے گھر پر، وہی شرط رکھی، نماز کے وقت کام نہیں کروں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ یہ آدمی جو کہا تھا کہ 10 دن کا اکیلا 10 آدمی کا برابر کام کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آج کر کیا رہا ہے کہ 10 آدمی کے برابر اکیلے کام کرتا ہے۔ فرماتے میں چھپ گیا دیوار کے پیچھے، دیکھنے لگا، دیکھتا ہوں کہ یہ صرف گارا لگا رہا، کرنی ہوتا نا کرنی، اس سے گارا لگا رہا اور اینٹ خود بخود جڑتے جا رہا، اینٹ خود بخود جڑتے جا رہا۔ یہ کس کی مدد تھی؟ کس کی مدد تھی؟ کوئی جادو تھا کہ کوئی جادو کا چھڑی تھا جو جڑ رہا تھا؟ یہ اللہ کو راضی کرنے والا مزدور تھا، جو اللہ کو راضی کر کے مزدوری کر رہا تھا، گارا تو خود لگا رہا تھا، اللہ غیب سے اس کی اینٹوں کو جوڑ رہا تھا۔ فرماتے ہیں پھر کام ہوا، شام ہو گئی، سب چیز ہو گیا، 3 دن ہم نکال کر کے دیے، اٹھا کے پھینک دیا، جتنا میرا طے ہوا ہے اتنا ہی لوں گا۔ پھر تیسرے ہفتے کی انتظار میں رہا، لیکن تیسرا ہفتہ وہ نوجوان وہاں کٹے پہ نظر آیا ہی نہیں، کام کو آیا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہو چکا ہے، وہ کہیں جنگل میں پڑا ہوا بیماری میں مبتلا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابو عامر بصری جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک پھٹا پرانا جنگل میں گھر ہے جس کے اندر سونا اور آخری وقت ہے اس کی نوجوان کی۔ آخری وقت میں یہ شخص کہا ڈاکٹر کے یہاں لے کے چلتا ہوں، کہا ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہ میری قرآن ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، میرے ماں باپ تک پہنچا دینا۔ کہا میرا باپ، انہوں نے کہا کہ آپ کا ماں باپ کون ہے؟ کہا میں خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ہوں۔ کہا میں خلیفہ ہارون رشید؟ یہ ابو عامر بصری چونک گیا، اتنا بڑا شہزادہ جو کیا کام کر رہا؟ مزدوری کر رہا۔ کہا ہاں لیکن یہ باپ میرے باپ کو یہ پیغام میرے باپ کو پہنچا دینا، اور جو میری یہ زنبیل ہے تھیلے میں، وہ جو گارے مٹی کام کرنے کا جو اوزار ہوتا ہے، یہ قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اجرت پہ دے دینا، قبر کھودنے والے کو دفن کر کے یہ قرآن اور انگوٹھی میرے والدین تک پہنچا دینا۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں میں نے وہ سب چیز کیا، وہ ساری چیز اس کے مزدوری جو قبر کھودا تھا اس کی مزدوری میں دے دیا، دفن کر کے اس کے باپ کے تلاش میں نکلا، ہارون رشید کا بیٹے کی تلاش میں، ہارون رشید کی تلاش میں نکلا تو ہارون رشید کہیں سفر پر جانے والا تھا، ہارون رشید کہیں سفر پر جانے والا تھا۔ اتنے میں یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور بادشاہ سے اللہ کا واسطہ دے کر کے اس کی سواری روکی۔ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ سلامت، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی کو اپنی سواری کو روک دیجیے۔ بادشاہ نے اللہ کا واسطہ جب سنا تو گاڑی روک دیا، سواری روک دی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں یہ امانت دے کے آیا ہوں، آپ کے بیٹے کی امانت ہے۔ بادشاہ چونک گیا، سواری کو واپس فوراً اپنے دربار میں لیا اور اپنی خلوت اختیار کی، صرف اس آدمی کو بلایا اور بادشاہ نے کہا کہاں ہے میرا بیٹا؟
تو بادشاہ نے کہا آپ کا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ امانت آپ کو دی ہے. کہ میرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ کہ آپ کا بیٹا مزدوری کالے مٹی کا کام کرتا تھا. ہارون رشید کی آنکھ سے آنسو جاری تھا. وہ پوچھنے لگا تو نے بھی کروایا؟ کہا ہاں میں بھی اپنے ایک دیوار کو ٹھیک کروایا. تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کسی بادشاہ کا شہزادہ ہے جو یہ کام کروا ہے. فرماتے ہارون رشید کی آنکھ سے آنسو جاری ہے. وہ قرآن ہاتھ میں لیا, انگوٹھی ہاتھ میں لی, اپنی بیٹے کی قبر پر گیا اور اپنی بیٹی کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھا. اور فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جب آیا, عامر بصری کہتے ہیں میں نے بادشاہ کو دیکھا کہ سب کو رلایا, خود رویا, سب چیز کیا, لیکن جب میں رات میں سوتا ہوں سارے چیز کو رات میں سونے کے بعد جب میں رات میں سونے کے بعد دیکھتا ہوں کہ ہارون رشید کا بیٹا خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں ایک بہترین کنبے پر ایک جبہ پہنا ہوا, زبردست بہترین قسم کے جبہ پہنے ہوئے ہیں, اور آسمان سے ابر پھٹا اور جیسا نور ظاہر ہوا ایسے ظاہر ہوا. میں نے پوچھا اور میرا شکریہ ادا کہ عامر بصری آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری امانت کو پہنچایا. یہ ہے ہارون رشید کے بیٹے مزدور کی کہانی, جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہارون رشید جیسا خلیفہ کا دربار چھوڑ کر کے گارے مٹی کا کام کر کے اپنے پیٹ کو بھرا, لیکن اللہ کو ناراض کرنا پسند نہیں کیا. مسلمانوں, آج آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں, آج کی تقریر کا عنوان بھی ہے دنیا کی حقیقت. آپ خدا کو راضی کرنے کے نکل جائیے, اللہ آپ کی دنیا کی چھوڑی کو بھر دے گا.